شام کا وقت تھا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ بچے بھی کھیل کود کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک گاؤں میں شور مچ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار گونجنے لگی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جس طرف شور تھا بس ہر کسی نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ بچے، نوجوان سب دوڑتے ہوئے آواز کی طرف بھاگ رہے تھے۔ کچھ دور جا کر لوگوں نے دیکھا کہ ایک مکان میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ آخر 2 گھنٹے کے بعد خطرناک قسم کی آگ سب کچھ جلا کر خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ اب اندھیرا بھی کافی ہو چکا تھا اور وہ مکان بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ جس مکان میں آگ بھڑک اٹھی تھی وہ کافی پرانا مکان تھا۔ اس کی دیواریں بھی آہستہ آہستہ جلتی جا رہی تھیں۔ اس مکان میں کوئی رہتا بھی نہیں تھا۔ پہلے یہاں ایک خاندان آباد تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ مکان برسوں تک خالی رہا۔ پھر ایک سرکاری افسر نے اس مکان کی مرمت کروائی اور یہاں آباد ہو گئے۔ وہ یہاں 1 سال بھی نہیں رہے تھے کہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے، کیونکہ اس گھر میں آئے روز عجیب اور خوفناک واقعات پیش آنے لگے تھے، جس سے تنگ آ کر انہیں یہ مکان چھوڑنا پڑا۔ اب اس مکان میں پرندوں کی آوازوں کے علاوہ کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی اور نہ کوئی اس مکان کی جانب جاتا تھا۔ اس روز بھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بات یہاں تک رہتی تو ایک بات تھی، لیکن اس دن کے بعد تو جیسے ایسے واقعات اس جگہ کا معمول بن گئے۔ کبھی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تو کبھی کسی خوفناک شکل والے آدمی کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا جانے لگا۔ ذیشان کا چھوٹا سا گھرانہ بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ 12 سالہ کا خوش مزاج، خوش اخلاق، باادب، ناڈر لڑکا تھا۔ وہ حافظ قرآن اور نماز کا پابند تھا۔ اسکول باقاعدگی سے جاتا، وقت پر کام مکمل کرتا اور خوب محنت سے پڑھائی کرتا۔ جس سے ذیشان نے اس مکان میں ایسے واقعات کی خبر سنی تھی، اسے پراسرار مکان کے اندر جانے اور اس کے بارے میں پوری تفصیلات حاصل کرنے اور اس معاملات کو سمجھنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ ایک دن ذیشان معمول سے پہلے اٹھا اور نماز ادا کر کے ناشتہ کیے بغیر ہی اس خوفناک مکان کی جانب چل پڑا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چلتا رہا۔ جب وہ مکان کے دروازے تک پہنچا تو اسے اندر سے ایک آواز سنائی دی، "رک جا نادان لڑکے، ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔" پہلے ذیشان نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوسری بار آواز آئی تو ذیشان سمجھ گیا کہ اس گھر میں واقعی جن ہے۔ "میں تم سے ڈرنے والا نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔" ذیشان یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔
مکان میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی اور پرندوں کی آوازیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ خاموشی اتنی تھی کہ ذیشان اپنے دل کی دھڑکن بھی سن سکتا تھا۔ پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز سن کر ذیشان چونکا اور پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن وہاں کسی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ذیشان چونکا ہو کر ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اسے اچانک خیال آیا کہ کچھ دنوں پہلے تو اس گھر میں آگ لگی تھی، لیکن اب تو راکھ تک نظر نہیں آ رہی۔ ذیشان ابھی اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پر ہاتھ سے زوردار ضرب لگائی اور سختی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی سانس روکتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ گلے پر دباؤ کی وجہ سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ذیشان نے گھومتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی گردن آزاد کرائی اور نیچے بیٹھ کر کھانسنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی سایہ بھی نظر نہیں آیا تھا، صرف حملہ ہوا تھا۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ، چھپ کر کیوں وار کرتے ہو؟ ذیشان نے بڑی مشکل سے آواز نکالی، کیونکہ وہ بھوکے پیٹ ہی یہاں چلا آیا تھا۔ ذیشان کے کہتے ہی اس گھر میں قہقہے گونجنے لگے اور آواز آئی، نادان لڑکے، اب بھی وقت ہے، واپس چلا جا، ورنہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ نہیں، آج میں تمہیں ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ آئے دن گاؤں میں تماشا بنا ہوا ہے، سب گاؤں والے تم سے تنگ ہیں، ذیشان نے گرجتے آواز میں کہا۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پورا گھر ہل رہا ہے۔ ذیشان نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا اور کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ نادان لڑکے، کمرے کی طرف مت جانا، ورنہ تیرا حشر بہت برا ہوگا۔ آواز سن کر ذیشان اور بھی تیزی سے کمرے کی طرف لپٹا، لیکن ٹھوکر لگنے سے درمیان میں گر گیا۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ ذیشان نے یہ کہہ کر دل میں کوئی دعا پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد دیوار سے ایک چمگادڑ نمودار ہوئی جو ذیشان پر چپکی۔ ذیشان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن وہ مقابلے کیے بغیر ہار ماننے کا قائل نہ تھا۔ اس نے تیزی سے جھک کر چمگادڑ کے پنجوں سے خود کو بچایا۔ اب ذیشان کی دعا بھی مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر چمگادڑ کا نشانہ باندھا۔ پتھر مارنے کی دیر تھی کہ چمگادڑ دیوار سے ٹکرا کر تڑپنے لگی اور کچھ دیر بعد غائب ہو گئی۔ اب ذیشان کی مزید ہمت بندھی اور وہ پھر سے کمرے کی جانب چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ذیشان کی نظر ایک تصویر پر پڑی جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ لگتا تھا تصویر کسی ماہر مصور نے بنائی ہے، کیونکہ آنکھیں اصلی معلوم ہو رہی تھیں۔ ذیشان نے اس تصویر کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ جیسے ہی قریب کیا تو اس کی ٹانگ میں شدید درد کا احساس ہوا اور اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جس سے پورا گھر لرز اٹھا۔ ذیشان کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ تصویر پر ایک بڑی سی چونٹی چل رہی ہے۔
اس چونٹی نے جیسے پوری تصویر کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ ذیشان نے خوف محسوس کیا تو ایک بار پھر دعا پڑھنا شروع کر دی۔ چونٹی آہستہ آہستہ ذیشان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ قریب آتے ہی ذیشان نے چونٹی کو بھی پتھر مارا۔ پتھر بڑی شدت سے لگا تھا، اس لیے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور تڑپنے لگی۔ اب ذیشان تصویر کی طرف بڑھا اور اسے زور سے زمین پر چپٹا دیا۔ پھر اس نے 2 پتھر رگڑ کر آگ جلائی۔ ایک ہی منٹ میں تصویر جل کر راکھ ہو گئی۔ تصویر کے جلتے ہی گھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور کئی خوفناک چیخوں کے ساتھ ہی پورا گھر بھی غائب ہو گیا۔ چیخیں ختم ہونے کے بعد جب ذیشان نے آنکھیں کھولیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرے کی بجائے خالی میدان میں کھڑا تھا اور گھر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میدان ایسے ہی پڑا ہوا ہو اور وہاں کبھی گھر تھا ہی نہیں۔ اس وقت دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور ذیشان کو بھوک بھی ستا رہی تھی، اس لیے اس نے گھر کا رخ کیا اور گھر آ کر کھانا کھا کر آرام سے سو گیا۔ شام کو جب سو کر اٹھا تو اس نے لوگوں سے بات سنی کہ جس مکان میں چند دن پہلے آگ لگی تھی اب وہ غائب ہو گیا ہے۔ لوگ دور کھڑے ہو کر اس مکان والی جگہ کا جائزہ لے رہے تھے اور مختلف باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں ذیشان بھی شامل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی کہ یہ ذیشان کا کارنامہ ہے۔ ذیشان باتیں سن کر مسکراتا رہا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔